अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज का प्रोग्राम फैसलाबाद की सिक्योरिटी के ऊपर है। फैसलाबाद में नए सिटी पुलिस ऑफिसर आए, उसके बाद ताजरों के साथ बहुत सारी कोऑपरेशन नज़र आई, लेकिन उसके साथ ही ताजरों के बहुत सारे मसाइल नज़र आए। लेन देन पे दो से तीन बल्कि चार वाक़यात बहुत ही अलमनाक हो चुके हैं। उसके बाद छीना झपटी, चोरी, डकैती, राहज़नी ये बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आई, रिपोर्ट होती नज़र आई। और बिलाशुबा इसके अंदर पुलिस से पहले एक मौक़िफ़ मैं अपना रखूँगा कि जब भी मौशी बदहाली शुरू होती है, जो क्राइम है उसकी रेशो बढ़ जाती है। और फैसलाबाद में गुज़िश्ता 1.5-2 साल से जो मौशी बहरान चलता आ रहा है उसके असरात आम आदमी के ऊपर पड़े हैं, ताजरों के ऊपर पड़े हैं, और ख़ास तौर पर पावरलूम से की बंदिश की वजह से जो बेरोज़गारी फैली है उसके असरात स्ट्रीट क्राइम की शक्ल में बढ़ते नज़र आ रहे हैं, जिस पे ताजर हजरात क्या कहेंगे, पुलिस ऑफिसर्स को भी लेंगे। ख़ास तौर पर कोशिश करेंगे सिटी पुलिस ऑफिसर हमारे साथ प्रोग्राम में हों ताकि उनका विजन और वो क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल के लिए, तो वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ताजर हमारे साथ मौजूद हैं शेख फैसल साहब और दीगर दोस्त हैं, उनसे आगाज़ करते हैं। शेख साहब आपसे आगाज़ करते हैं, एक कदम सिर्फ आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं कि इस वक्त जहाँ हम सिनेरियो में खड़े हैं, फैसलाबाद के अंदर नए पुलिस ऑफिसर आए, 2-3 ट्रेडर्स के जो इश्यूज़ आए उन्होंने बहुत ही प्रॉम्प्ट रिएक्शन दे के उनकी हेल्प भी की और अपना होना साबित किया। आप क्या देखते हैं, उनसे डिमांड क्या कर रहे हैं, और आप इस वक्त ताजर कम्युनिटी क्या डिमांड कर रही है सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस से? जी थैंक यू सिटी 41। देखिए बिलाल, बात यह है कि एक ताजर एक मुल्क में अपनी सिक्योरिटी चाहता है, अपने पैसे की, अपनी जान की सिक्योरिटी चाहता है। जब मुआशी बदहाली में गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो ऑब्वियसली ऐसे ही काम होंगे जो माजी में हो चुके हैं। आप यकीन करें, इतने बड़े अलमनाक जो वाक़यात हुए उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मुआशी बहरान था। इसको हल करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी। पहली बात तो मैं आपको ये कर दूं क्लियर। दूसरी बात ये है कि ताजर की, लोकल ताजर की, आज तक छोटे कारोबारी बंदों की आज तक किसी ने बात ही नहीं सुनी, इनको प्रोटेक्ट ही नहीं किया गया। अगर इनके लेन देन का कोई मसला हुआ है, इनके पास चेक हैं, जेन्युइन केस है, इन्होंने किसी से पैसे लेने हैं, आप यकीन करेंगे थाने में जाते हैं, उल्टा पैसे देने पड़ते हैं और कुछ भी नहीं होता। अदालतों के चक्कर लगते हैं, कुछ भी नहीं होता। हम पहले तो ये कहते हैं कि इस मुआशी बहरान को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले ताजरों को वो सिक्योरिटी दें कि इस स्टेज पर ताजर पहुंचे ही ना कि उनको खुदकुशियां करनी पड़े। अच्छा, कोई भी ज़िली इंतज़ामिया ने आज तक लोकल ताजरों की कोई सुनवाई नहीं करवाई, आज तक नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा। अगर किसी के पैसे लेने हैं तो वो जो फ्रॉड करके गया है, जिसने पैसे देने हैं, वो ऐसे दंदनाते फिरते हैं कि जिसने लेने होते हैं वो बेचारा स्टेज पे आ जाता है कि खुदकुशी हो जाती है। पहले जो मामला, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात आ जाते हैं कि जो अब देखें कैमरे हर जगह पे लगे हुए, अभी तक पहले जो कैमरे लगे थे उनका क्या बना किसी को कुछ नहीं पता। उसके क्या रिजल्ट मिला कि आए दिन डकैतियाँ इतनी बढ़ गई हुई हैं। पिछले दिनों में 2-3 एरियो में डकैतियाँ बहुत बड़ी बड़ी हुई, मगर पुलिस के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। यानी वो बंदे किधर हैं जो डकैतियाँ करके गए? आप देखें ना, हम किससे पूछें? वो जो ताजर था, क्या वो हमारा भाई नहीं था? उसके घर में जो उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी गई है, क्या वो उसकी गई? नहीं, वो पूरी मार्केट की गई। बिल्कुल सही है। उससे हर बंदा डिस्टर्ब हुआ, आप देखें। मगर इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया? अच्छा जी, बहुत अच्छा काम किया, सेफ सिटी को बनाने के लिए इन्होंने कैमरे लगाए, अभी तक चालू नहीं किया गया। क्यों? आखिर क्या वजूहात है कि एक बंदा बैंक से अपने पैसे निकलवाता है, बाहर जाता है, सिर्फ वो उसको पता होता है कि मेरी पॉकेट में पैसे, और वो छीन के ले जाते हैं। यानी कोई कौन बताता है? कौन उनको बताता है? हम ये क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट से कि कौन उनको ये बताता है कि इसकी पॉकेट में 20 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, ये बेचारा धागा लेने के लिए, कुछ करने के लिए ये लेके जा रहा है, शादी करवाने। तो उनको कौन बताता है? क्या उनसे पूरा हिस्सा जाता है? मैं माजरत के साथ, थोड़ी सी कड़वी बात है, क्या उनको हिस्सा जाता है बैंक वालों को? क्या पुलिस वालों को हिस्सा जाता है? आखिर हम ये सवाल किससे उठाएं? हमें तो इस बात का यही नहीं आज तक पता चला। जितनी देर तक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कंट्रोल नहीं होगी, बिलाल भाई, हम पाकिस्तानी ताजर मर गए हैं, मर जाएंगे। यकीन करेंगे, जिस बंदे का बस चला है वो अपने पैसे लेके बाहर के मुल्क चला गया है। हम वो ताजर हैं जो मुहब्बे वतन है, जिसका मरना जीना पाकिस्तान है।
آپ کوئی سیاستدان دیکھ لیں سب سے پہلے اس کا باہر کا وہ پاسپورٹ ہے اس کے پاس, کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ باہر کے ملک چلا جاتا ہے. ہم کدھر جائیں؟ ہاں بالکل صحیح. ہمیں تو نہ پیسوں کی سیکیورٹی, پھر وہی بات آ جائے گی, نہ پیسے کی سیکیورٹی, نہ کاروبار کرنے کے لیے آسانیاں ہیں. ہر چیز کی طرف سے ہمیں مارا ہی جا رہا ہے. اگر ٹیکس کے معاملات دیکھ لیں وہ اتنے گمبھیر ہیں, اگر بجلی کے معاملات دیکھ لیں, ابھی اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے سولر لگایا, یہ سارے اس سوال کے ساتھ منسلک بالکل چیزیں صحیح ہے. ساری. اس کا تحفظ ہے تاجر کا سارا. فرینڈلی ماحول دیا ہی نہیں جا رہا, نہ پولیس اسٹیشن میں دیا جا رہا ہے, نہ کسی اور جگہ پہ دیا جا رہا ہے. اچھا اگر ایک بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہمارے لیے ایک ایسی کمیٹیاں بنا دی جائیں جو فرینڈلی ہوں, جو تاجر کی بات سنیں اور اس کو حل کرنے کے لیے ذاتی طور پر کوشش کریں. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک ہو جائے گی. مگر ہم کلپ کے تھک گئے. وہ ہیں کہ اپنے کمروں اے سی والے کمروں سے نہیں نکلتے, وہ ہے کہ اپنے اکاؤنٹ بھرتے ہیں اور ہم لوگ مرتے ہی جا رہے ہیں. فیصل بھائی موجود ہے, بہت تفصیل کے ساتھ بات کریں. ایک دوست کراچی سے تشریف لائیں, ان سے ذرا تھوڑی سی بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آپ کاروبار کرتے ہیں شہر فیصل آباد کے ٹریڈرز کے ساتھ, تو یہ کچھ آپ اپنے دکھ بھی آپ کو بیان کرتے ہوں گے, کچھ دکھ آپ کے بھی ہوں گے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ اکنامیکل ایشوز زیادہ ڈسٹربنگ ہے اس وقت؟ سر اس میں لوگ بھی جیسے اس لیے اکثر ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ نکل نہیں سکتے. کوئی چیز لینے کے لیے آنا ہے, کوئی چیز خریداری کرنے کے لیے آنا ہے تو ہم پیسے لے کے آ نہیں سکتے. لوگ ہمارے ساتھ جو ہے نا زیادتی کی جاتی ہے, ہمیں پیسے لوٹے جاتے ہیں, ہم بینک سے پیسے نکلوانے جاتے ہیں, ویسے نکل کے آتے ہیں ہمیں پیسے لوٹے جاتے ہیں. آیا اس کی سیکورٹی کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ فیصل بھائی نے بات اچھی کی کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے, کوئی بتایا جا رہا ہے, کوئی انفارم کیا جا رہا ہے, آخر اس کو کس طرح روکا جائے. اگر کیمرے لگائے ہوئے تو کیمرے کو ایکٹیو کرو, ایکٹیو کر کے بتاؤ کہ پتہ تو چلے کہ آخر اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے, آخر پولیس آفیسر ہمارے کیا کر رہے ہیں, آخر ان کو بھی دھیان دینا ہے نا. اگر ہماری عوام کا اگر ساتھ نہیں دیں گے, اس نہیں کریں گے تو یہ کہاں تک ایشو جائے گا. ہم تو یہ چاہتے ہیں سر بنانے. یہ پرامن ماحول بہت ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم. اچھا آپ بھی یہاں کے ٹریڈر ہیں اور بڑے نامی گرامی, آپ کیا کہیں گے کہ پولیس جیسے اب میں نے فیصل صاحب نے سارے مسائل سامنے رکھ دیے, کچھ ان کے سلوشنز بھی دیے. نئے پولیس آفیسر آئے, ہم نے انہیں دیکھا کہ کچھ ڈفرینٹ موو میں نظر آئے, میں ان کا بھی انٹرویو پروگرام کے اندر لوں گا. تو جب کچھ ایسے آفیسر آئے تو میں بھی ویسے روٹین میں پولیس کے اوپر پروگرام نہیں کرتا, لیکن میں نے بھی اس لیے کیا کہ اگر کسی آفیسر سے ہمیں امید وابستہ ہے تو ان تک پھر باتیں ذرا کھل کے پہنچا دی جائیں. جی شکریہ سٹی 41 اور بلال بھائی آپ کا. آپ نے تاجروں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. فیصل آباد خاص طور پہ ہم اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ ہم یہیں رہتے ہیں, یہیں پہ بستے ہیں, یہیں پہ پیدا ہوئے, یہیں پہ ہم مریں گے انشاءاللہ. ہم کہیں ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اور سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے کہ جب تک کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں, جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہوں گے, ان کو سب سے پہلے سیکیورٹی دی جاتی ہے. بالکل صحیح. ہمارے ملک کے جو بھی ارباب اختیار ہیں, جو بھی سیاستدان ہیں, جو بھی اوپر ہائر آفیشلز آتے ہیں, وہ ہمیشہ دوسرے ملکوں میں جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ کے بزنس کریں. جیسے ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا دبئی والا, وہاں سے جو لیکس آئی ہیں, تو وہ لوگ کیسے ہمارے پاکستان میں بزنس کریں گے جب ہمارا پاکستان کا تاجر ہی وہاں پہ پیسہ لے کے جائے گا. اب بات آتی ہے کہ تاجر پیسہ کیوں لے کے جائے گا جب اس کو یہاں پہ سیکورٹی نہیں ہے, اس کو ٹیکسیشن والے کو تنگ کرتے ہیں. بالکل اسے میں ماضی صاحب کو یہاں روک رہا ہوں, یہ آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ اسے دبئی لیکس کا نام دے لیں یا کچھ بھی دے لیں. جب 800 سے زائد پاکستانی بزنس مین وہاں شفٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو یہاں انٹرٹین نہیں کر پا رہے, آپ ان کو پیسے چورنا کہیں, آپ یہ کہیں کہ آپ کی ناکامی ہے. جی آپ کے بالکل میں یہ کہتا ہوں یہ حکومت کی ناکامی ہے. ہمارا پڑھا لکھا طبقہ, ہمارے تاجر برادری جتنی بھی ہے, یہ ملک سے باہر کیوں جا رہی ہے, ان کو یہاں روکنا چاہیے. پوری دنیا میں ہمارے پاکستان کے جتنے بھی پروفیسرز ہو گئے, ڈاکٹرز ہو گئے, انجینئرز ہو گئے, وہ ان کو کینیڈا میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, برطانیہ میں, وہ ہاتھوں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ آ جائیں, ہم آپ کو نوکریاں بھی دیتے ہیں, آپ کو سہولتیں بھی فراہم کرتے ہیں, آپ کو 0 ریٹ پہ قرضے بھی دیتے ہیں. جبکہ پاکستان میں اس وقت مارک اپ کی شرح جو وہ 25% کے قریب ہو چکی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی ملک میں کوئی بھی انڈسٹری وائبل نہیں ہو سکتی کہ وہ اتنے ہائی مارک اپ ریٹ کے اوپر, اتنے مہنگے بجلی ریٹ کے اوپر اور اتنی مہنگی گیس کے اوپر وہ انڈسٹری کو چلا لیں. ہمارا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے, تو میں روز دیکھتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں جا کے. FPCCI میں بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے لاسٹ ڈیز میں, سارے دوست ساتھ تھے وہاں پہ بھی. تو انڈسٹری اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے. 40% کے قریب انڈسٹری جو اس وقت بند ہو چکی ہے, وجہ صرف سوئی گیس, بجلی کے بل اور مہنگا مارک اپ ہے. یہ ہمارے پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. خدا رہا اس کے اوپر توجہ دیں. اور فیصل آباد کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ CPO صاحب آئے ہیں, ہم ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ فیصل آباد کے لیے اچھا کام کریں گے, اور انہوں نے 1-2 کام اچھے کیے بھی ہیں, ہم کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن فوری طور کے اوپر یہ جو سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے, اس کو کمپلیٹ کیا جائے. جتنی جلدی یہ کمپلیٹ ہوگا, تاجر اتنا ہی تحفظ محسوس کرے گا. بالکل. ایک دوست اور موجود ہیں. السلام علیکم. آگے آ جائیں تھوڑا سا. خیر سے آپ ذرا اپنے موقع بتا دیں کہ آپ کیا ڈیمانڈ فیصل آباد کی پولیس آفیسر سے کریں گے جو کہ نئے عہدہ سنبھالے ہیں.
शुक्रिया सिटी 41 और बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारी ये डिमांड है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए। अगर आपने कैमरे लगा ही लिए तो उनको ओपन किया जाए, चलाया जाए। लगाए किस लिए? चलाने के लिए, सेफ्टी के लिए। वो चल नहीं रहे और आए रोज़ किसी न किसी रोड पर किसी के साथ कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई डकैती वगैरह चोरी हो रही है। किसी से मोटरसाइकिल छीन के जा रहे हैं, किसी से गाड़ियाँ छीन के जा रहे हैं। ये कोई तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं ना है। हम इस पाकिस्तान के मुहब्बे वतन हैं, हम टैक्स गुज़ार हैं, हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन हमें हमारी कोई इस चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। बिल्कुल जी, ट्रेडर्स हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात, अपने शिकवे गिले सब कुछ सामने रखा और साथ अपने मुतालबात भी रख दिए कि इनको ऐसे कवर अप के साथ सोल्यूशंस भी साथ दिए। मेरे ख्याल में बिलाशुबा हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा ट्रेडर्स को लेंगे ताकि उनका भी मौक़िफ़ सामने आ सके और इन सब चीज़ों को कंपाइल करके पुलिस ऑफिसर्स के पास चलेंगे कि वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं और कैसे चीज़ों को मज़ीद वाज़ेह करके आगे चला जा सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शहर फैसलाबाद के अंदर जराइम की शरह के ऊपर। सेफ सिटी कैमरास की भी तनसीब हो चुकी है और मज़ीद जो है उसके कनेक्शन हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सिटी पुलिस ऑफिसर जो है वो न्यू तैनात हुए हैं। तो ताजर क्या एक्सपेक्ट करें कि वो कुछ इन पुलिस ऑफिसर के आते कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी हुए हैं, जिस पर बिलाशुबा मैं उनकी पीठ पीछे एक जुमला बोल रहा हूँ कि उन्हें खुश उसलूबी से मौके पर ख़ुद पहुँचे हैं। क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर की ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है कि वो किसी भी वकूए के ऊपर ख़ुद पहुँचे। जैसे कि सरगोदा रोड पर ताजरों के साथ भी एक वाक़या पेश आया तो उन्हें ख़ुद पहुँच कर उनके साथ मुज़ाकरात किए। राना सिकंदर आज़म खान साहब मौजूद हैं, साबिक़ सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मारूफ ताजर रहनुमा हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देखते हैं कि आपने भी एक मुद्दा उठाया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसके ऊपर भी फॉलोअप हुआ था। अब पुलिस ऑफिसर बदले हैं, हमें कुछ मूव डिफरेंट नज़र आ रही है। बिलाशुबा फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं और इनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है और शेख बरादरी से हैं। फैसलाबाद में शेख बरादरी की तादाद बहुत है। यहाँ बहुत से नाखुशगवार वाक़े पिछले 2 से 1 माह कह लें, 1 माह के अंदर हुए हैं। लूट मार भी हुई है, करोड़ों की डकैतियाँ हुई हैं और CCTV अब जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उस पर भी तेज़ी से काम जारी है। अब क्या मुतालबात रखते हैं नए CPO के सामने और इस वक्त सूरत हाल जो है ताजर क्या डिमांड करते हैं? जी बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। देखें नो डाउट के जो नए कामरान नादर CPO फैसलाबाद आए हैं और मेरी उनसे 2-3 मुलाकातें हुई हैं तो मैंने उन्हें डिफरेंट दूसरे ऑफिसर से मैं समझता हूँ और वो काम करना चाहते हैं, वो समझते हैं। उनके अंदर एक मैंने करज देखी है कि जो मेरी ड्यूटी है वो फ़राइज़ मनसबी मैं अपने ईमानदारी से अदा करूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनके जो आइडियाज़ हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना किसने है? वो नीचे वही लोग हैं SHO लेवल के और वो जो बरसा बरसे इस शहर में बैठे हैं और उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करप्ट तरीन हैं, जिन पे मनशियात फरोशों का साथ देने का इल्ज़ामात है। खुद पुलिस की रिपोर्ट्स हैं। अभी ये जो लास्ट मंथ में एक रिपोर्ट आई कि मनशियात फरोशी में कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, तो पुलिस के लोग उसमें शामिल हैं। तो एक्चुअल होता क्या है कि लीडर तो चाहता है लेकिन लीडर के साथ उसकी टीम भी बेहतर होनी चाहिए। मेरी सुजेशन ये है कि CPO साहब ये देखें कि यहाँ ईमानदारी के साथ साथ एक है कि आप ईमानदार हों, एक है कि आप काम करने वाले भी हों, आप नाअहल लोग ना हों, आपके अंदर एक ऐसा जज्बा होना चाहिए। अब देखिए पुलिस जो है ना जी, इसका जो लफ्ज़ है, अल्फाज जो हैं, एक एक लफ्ज़ को अगर आप इनको गहराई में जाके देखें तो ये पुलिस प्रोटेक्शन है लोगों के लिए। पुलिस जो मज़लूम है उसके लिए एक साया का काम करती है और पुलिस जो है वो लोहे का चना है जो जराइम पेशा लोग हैं। लोगों को ये एहसास दिलाना बड़ा ज़रूरी है कि जिसके साथ जुल्म हो ये समझे कि मुझे मेरा थाना जो है वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मुझे SHO प्रोटेक्ट करेगा। आप देखें कि कहीं पे दुकानें बंद करवानी हो या आपने कोई ऐसा काम करना हो तो 4 पुलिस वाले चाहिए आपको, वो जाके पूरा एरिया बंद करवा देंगे। लेकिन क्या वजह है कि 400 पुलिस वाला 4 मनशियात फरोशों के अड्डे नहीं बंद करवा सकता? ये सवालिया निशान है। ये जराइम आप 25,000 की आबादी में लगा लें, 10 से 15 लोग जो हैं वो जराइम के साथ अटैच होते हैं। अब उनको ख़त्म करना एक पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में कितना आसान है।
وہ ختم ہونے کی بجائے ان میں گروتھ کیوں ہوتی ہے؟ یہ وہ سوالیہ نشان ہے جس کے سوچنا چاہیے. کامران عادل صاحب کو ایک تو اپنے آفس سے جس طرح باہر نکلیں, کھلی کچہریز لگائیں. یہاں اب میں نے چیمبر میں میٹنگ ہوئی تو میں نے انہیں مثال دی کہ پنجاب لیول پہ ایک آئی جی ہے جس کا نام ہے ذوالفقار چیمہ صاحب. پورا پنجاب نہیں, پورا پاکستان جانتا ہے کہ یار اس نے اے ایس پی سے لے کے آئی جی تک کس طرح اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا, کس طرح سرو کیا. تو یہاں فیصل آباد کی بھی میں نے انہیں ایک ایگزامپل دی کہ یہاں ایک سی آئی اے کے علی احمد صاحب ہوتے تھے, اپنا شہید ہو گئے وہ ذاتی دشمنی میں, لیکن وہ سی آئی اے کے ایس پی تھے, تو لوگوں کو ریلیف ملتا تھا. آپ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس ڈیزگنیشن ہے یہ ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کے. لوگوں کو یہ احساس مل جائے کہ ایک بار میں اس بندے تک پہنچ گیا تو مجھے انصاف مل جائے گا. یہ آپ نے اگر لوگوں کو ریئلائز کروا دیا, لوگوں کے اگر آپ نے ان کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی تو انصاف بھی مل جائے گا, امن بھی ہو جائے گا, اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو ایک میسج جانا چاہیے کہ ہاں اب اس جگہ پہ ایک ایسا شیر آ گیا ہے جس نے دوسروں کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دینا. آپ نے دو چیزوں کا خیال کرنا ہے, دو چیزوں کا احساس دلانا ہے. نمبر 1 مظلوم کو کہ میرا ساتھی ہے, مجھے پروٹیکٹ کرنے والا ایک ایسا شخص ہے, ایک ادارہ ہے. میں سمجھتا ہوں ادارہ ہونا چاہیے. پولیس کی جتنے پولیس اسٹیشن ہیں وہ اس طرح ہونے چاہیے کہ لوگوں کے تحفظ گاہ ہوں. ہاں تحفظ گاہ ہو. لوگوں کو یہ احساس ہو کہ پھٹے کپڑوں میں میں اگر ٹوٹی ہوئی چپل کے ساتھ تھانے کے اندر جاؤں گا تو ایک بڑا ظالم جو ہے مجھے اس کے مقابلے میں مجھے میرا ساتھ دیا جائے گا. اور جرائم پیشہ لوگوں کو ایک میسج جانا چاہیے کہ اب یہاں ان کی جائے پناہ نہیں ہے. ہم نے یہاں جرم کرتے ہوئے 100 بار سوچنا ہے کہ اگر ہم نے جرم کر لیا تو ہم پکڑ سے باہر نہیں جائیں گے. یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے. ایک چیز میں آخری جو کہنا چاہوں گا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے نام کے لیے کام کرو, آپ اپنے اس میں سمجھتا ہوں کہ منصب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے لیے کرو, نام بھی بنے گا. نام یہاں چھوڑ دیں کہ چند دن رہے گا, لیکن آخرت میں ایک دن جانا ہے تو وہاں جا کے آپ سرخرو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے منصب عطا کیا تھا میں سے اس فرائض منصبی میں 1000% سچے دل سے کام کیا تھا. میری دعا ہے کہ اگر ایک اچھا سی پی او فیصل آباد میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو اس سے اس شہر کے لوگوں کے لیے کچھ کام ہو سکے, کچھ بھلائی ہو سکے. بالکل رانا سکندر اعظم خان صاحب نے مسائل رکھے, ان کا سلوشن رکھا, اور پھر امید, 3 سٹیپس میں اپنی ساری چیزیں رکھ کے سامنے رکھ دی ہیں. بلا شبہ فیصل آباد کے اندر بہت سارا کام ہونا باقی ہے, لیکن ان کی بات بالکل صحیح تھی. ایک عام آدمی کو جب ظلم سے تحفظ ملتا ہے تو معاشرہ بگاڑ سے بچ کر بہترین روش کی طرف بڑھتا ہے, جو کہ بہت ضروری ہے. پروگرام میں آگے لیے چلتے ہیں. میں آگے بڑھتے ہیں. کیسر احمد گچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین پاکستان یون مرچنٹ ایسوسی ایشن, سینٹرل چیئرمین ہے پورے پاکستان کے. گچھا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت معاشرے کے اندر عدم استحکام بھی ہے؟ آج ہم پروگرام خاص طور پر جو ٹاپک ہے وہ سیف سٹی کے کیمراز اور نئے پولیس آفیسر آئے ہیں, سٹی پولیس آفیسر کامران عادل صاحب, ان کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ مختلف نوعیت کے جب لوگ آتے ہیں تو وائبز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تاجروں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ اس پہ پروگرام کریں کہ ایک تو سیف سٹی کیمراز نصب ہو چکے ہیں, ان کو جلد از جلد آپریشن کیا جائے تاکہ معاملہ ٹھیک ہوں. کچھ چوری ڈکیٹی بڑھ رہی ہے, تو ہم نے ٹریڈرز کو لیا ہے, مختلف ایسوسیشنز کو لیا ہے. آپ کیا مطالبات سامنے رکھتے ہیں اور کیا امید رکھتے ہیں کہ کامران عادل شیخ نکل کر تاجروں کے درمیان گئے ہیں, 2-3 مسئلوں میں بڑا پرومپٹ ایکشن دیا ہے, کچھ فیک ایف آئی آرز تھی وہ خارج کروائی ہیں تاکہ فی الفور لوگوں کو ان کی جو حق سچ تک رسائی ہے, انصاف جو ہے اس کی فراوانی ہو سکے. آپ مطالبات کیا رکھتے ہیں اور ان سے امید کیا رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے سب سے پہلے جی میں کامران عادل صاحب جو ہمارے سی پی او ہیں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے آتے ہی ایسے اسٹیپ لیے ہیں کو جیسے یہ سیف سٹی کا جو معاملہ ہے یہ بھی سارا ابھی آپریشن ابھی نہیں ہوا, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ روز میں وہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت جو ایف آئی آر تھیں جو پولیس کے متعلقہ تھانوں میں اور اس طرح کے جو فیک کیسز تھے
उन मामलात में उन्होंने बड़ी रहनुमाई की है और जल्द उनको निपटाने का ऐलान किया है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ पिछले दिनों जो आज से एक पूरा महीना जो कि लहर गई है डकैती वारदातों की, वो उसमें बहुत ख़तरख्वाह कमी हुई है। यकीन करें हर रोज़ डकैतियाँ, ये 8 बाज़ारों में डकैतियाँ, घरों में डकैतियाँ हो रही थी। और कामरान आदम साहब को मैं एक बार फिर अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने माशाल्लाह अपनी जो बहुत एक सलाहियत से उन्होंने ये इस चीज़ को रोका है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अभी जो है फैसलाबाद में अमन सुकून हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मिर्ज़ा साहब, क्योंकि आगे ईद भी आ रही है, बकरा ईद भी आ रही है, यहाँ कारोबार में लेन देन भी बहुत होती है, तब भी पैसों की गिव एंड टेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप क्या एज आ पाइमा चेयरमैन होने के नाते क्या कहेंगे? आपकी मार्केट में बहुत सारे केसेस हैं जो कि पैसों के हैं, लेन देन के, क्या डिमांड करेंगे? क्या क्या ज़्यादा एक्शन सख्त होने चाहिए जिससे लोग ज़्यादा सेफ फील करें? देखिए जी, बात यह है कि आपको पता है कि असल में हमारा जो इस वक्त ख़ुदकशियाँ जो हो रही हैं, जो मामलात बेरोज़गारी बढ़ रही है, डकैतियाँ हो रही हैं, उसका जो है एक मेन जो मसला वही है बेरोज़गारी। और बेरोज़गारी के ऊपर ये है कि आपकी हमारा जो फैसलाबाद पूरा पाकिस्तान एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक हब है। तो इस वक्त हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत बहरान का शिकार है। मैं आपको 1 साल से कह रहा हूँ, 2 साल से कह रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, हमारी बिजली की प्राइस बढ़ रही है, हमारी गैस की प्राइस बढ़ रही है, हमारा बैक इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ये आने वाले दिनों में हमारी इंडस्ट्री, ये हमारा सारा निज़ाम बंद कर देगा। आज वही बात हो रही है, हमारे कारखाने, हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। फैसलाबाद से लाहौर तक 45 स्पिनिंग मिलें बंद हैं। आप बताएं अगर जो 45 मिलों में कितने वहाँ पे लेबर काम करती है, तो उस हिसाब से जो सारा निज़ाम जो है हमारा गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए हमारी तो आगे बजट भी आ रहा है, तो हम तो बजट में हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे कि हाँ, आपके साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, कारोबार के चैम्बर्स हैं, सब लोगों को इकट्ठा करके उनसे मशावरत करके आप ऐसी पॉलिसी बनाएं जिनमें लोगों को एहसास हो तहफ़्फ़ुज़ का। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, अपनी पेमेंटों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि कल पैसे जो हमने बाज़ार में लगाने हैं वो वापस हमें आएंगे या नहीं आएंगे। उसकी मेन वजह लोगों को नुकसान हो रहा है। बिजली की प्राइस बढ़ गई है, गैस की हर चीज़ की प्राइस बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से कारखाने बिल्कुल चल नहीं रहे। और आप देख लें कि आप जैसे कि 22% जो है इस वक्त इंटरेस्ट रेट है, दुनिया में कहीं आप बता दें मुझे कि इस इंटरेस्ट रेट से कोई फैक्ट्री या कारखाना चल सकता है। तो मैं हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा कि आने वाले बजट में आवाम को सबसे पहले एनर्जी में, बिजली में वो ज़्यादा से ज़्यादा वो रिलीफ दें ताकि हमारी फैक्ट्रियाँ चलें। उसके साथ साथ हमारी जो एक्सपोर्ट का जो हमें उन्होंने टारगेट दिया है, वो मुझे नहीं लग रहा कि बिजली की प्राइस कम किए बगैर वो टारगेट अचीव हो। अगर बिजली की प्राइस ये कम करेंगे, गैस की प्राइस कम करेंगे, इंटरेस्ट बैंक रेट जो है मैं बार का वो कम करेंगे, उसके बगैर ये मामला हल नहीं होंगे। आज ही ये स्टेप ले लें, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में पूरी हमारी लोकल इंडस्ट्री, हमारी एक्सपोर्ट, हर चीज़ बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छी बेहतर हो जाएगी। कैसे शमस गुशा साहब हमारे से मौजूद थे, बात कर रहे थे फैसलाबाद के हालात पे, बदलती चीज़ों के ऊपर। इनका कहना है कि मेन मौजब जो है वो अदम इस्तेकाम है, मुआशी सूरत हाल का बिगड़ना, जिस बिना के ऊपर माशरे में बिगाड़, बेरोज़गारी और जिसके फैलते हुए जराइम की एक लंबी फहरिस्त है, जिस पे सिटी पुलिस ऑफिसर काम कर रहे हैं या पुलिस मिलकर काम कर रही है। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉम्प्ट हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए ताकि तमाम बिगाड़ जो है वो ठीक हो सके। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम तफसील से आज प्रोग्राम कर रहे थे कि शहर फैसलाबाद के बहुत सारे मसाइल आपके सामने रखते हैं, लेकिन आज हम ख़ास सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहे थे कि नए CPO फैसलाबाद कामरान आदिल साहब आए, उन्होंने ज्वाइन किया, तो आते कुछ कारोबारी ऐसे केसेस भी सामने हैं जिससे पहले भी कारोबार के लेन देन के तनाज़े फैसलाबाद में चलते रहते, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिस पे उन्होंने खुद आउट रिस्पॉन्ड होकर वहाँ जाके पहुँच कर करंट लोकेशन के ऊपर उनसे गुफ्तगू की। जबकि एक ताजरों का सरगोदा रोड पे मसला हुआ जिस पे ताजर कम्युनिटी खुश नज़र आई कि इस लेवल पे आके ऑफिसर्स ने हमारे साथ इंटरेक्ट किया। लेकिन एक चीज़ बड़ी कॉमन थी जो कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट से हवाले से मुतालबा उनका है कि इससे जल्द
آپریشنلائز کیا جائے تاکہ مزید جو کیسز کے حوالے سے آسانیاں پیدا کی جا سکیں. ہمارے ساتھ سی پی او فیصل آباد کامران عادل صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. کامران صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بلا شبہ پہلے آفیسر آتے ہیں تو ہمارا انٹریکشن ایز اے جرنلسٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اپنا ویژن دیتے ہیں, لیکن آپ کو آتے ہیں کچھ 2-3 کیسز بڑے انفارچونیٹ فیصل آباد کے اندر ہوئے جس میں لین دین کے تنازعات کے اندر لوگوں نے کچھ انتہائی اقدام اٹھائے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ویژن آپ کا شہر فیصل آباد کو لے کے کیسا ہے, جہاں شیخ برادری اور کاروباری برادری کا ایک بڑا ہجوم موجود ہے جو لین دین کا معاملہ تو جہاں معاشی بحران آتا ہے وہاں یہ تنازعات بڑھ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر انفارچونیٹلی کچھ واقعات پیش آتے ہیں, تو آپ ان سب کے اوپر کیا موقف رکھتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ جی. کرائم کے بارے میں تو لکھی پڑی بات ہے, پوری دنیا کا اس بات پہ کانسنسس ہے کہ کرائم از اے سوشل فینومینا. پولیس کے ہاتھ میں تو اس کا رسپانس ہے, ٹھیک ہے. اگر اچھی سوسائٹی ہوگی تو آپ کا کرائم کا رسپانس بہتر ہوتا چلا جائے گا. ہماری سوسائٹی میں کافی زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے اور اس کو کم کیا جا سکتا ہے. ختم تو ظاہری بات ہے اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے, اور ہر سوسائٹی میں یہ بے چینی پائی جاتی ہے. اس کو بہتر کرنے کے طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم کم ہو, اس کے لیے ہم نے کرائم پریونشن پلان بنایا ہے. کرائم میں لوگوں کو کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے یہاں پہ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ کو یہی منظور تھا. اللہ کو یہ منظور ضرور ہے, وہ تو اللہ کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے, لیکن پلان بنانا, اس پہ تدبیر کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں. تقدیر اللہ کے ہاتھ میں, تدبیر آپ کے ہاتھ میں. تو ہم نے تدبیر کے حوالے سے پلانز بنانے شروع کیے ہیں. کرائم پریونشن پلان جو ہے اس کے اندر ہم نے 2 طرح کی سٹریمز ڈالی ہیں. اب نیا جو پوری دنیا میں پیراڈائم شفٹ ہے پولیسنگ کا, وہ آئی ٹی بیسڈ پولیسنگ کا ہے, کہ آپ نے آئی ٹی بیسڈ پولیسنگ کرنی ہے. تو اس میں سیف سٹی اس کے اندر ایک سینٹرل کمپوننٹ ہے, اس کے ارد گرد ساری چیزیں اب ہو جائیں گی جب یہ بن جائے گا. اس کو وار فوٹنگ پہ کیا جا رہا ہے. تو ہم نے اپنا کرائم پریونشن پلان جو بنایا ہے اس کو ہم نے انفارمیشن سٹریم اور انٹیلیجنس سٹریم ان دونوں کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے. پیچھے سے ساتھ کافی سارا ڈیٹا پنجاب پولیس کے پاس ہے. پنجاب پولیس از اے ڈیٹا رچ آرگنائزیشن, ہمارے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے. اس ڈیٹے کو یوز کر کے, اے آئی کے پروگرامز یوز کر کے اب اس کے اندر انفارمیشن سٹریم کو بہتر کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس جیو ٹیگنگ ہوئی ہے تمام لوکیشنز کی, ان کو ہم اس میں فیکٹر ان کر رہے ہیں اپنے کرائم پریونشن پلان میں. پہلے کرائم پریونشن پلان بنتا تھا ماہانہ بنیادوں پہ, اب ہم نے اس کو ویکلی دیکھنا شروع کر دیا ہے, بیکاز اٹ ہیز ٹو بی فلیکسیبل. ہم اربن اسپیسیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ہم ایک بڑے وائبرنٹ بزنس ڈسٹرکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں. تو یہاں پہ پرسیپشن, لوگوں کی جو قنوطیت ہے, لوگوں کا جو ہوپ لیسنیس ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا اپنے آس پاس کے آپریٹرز کے بارے میں بہت اچھا ویو نہیں ہے. اس کو امپروو کرنا, لوگوں کو یہ یقین ہو کہ پولیس جو ہمارے پاس ہے یہ ہماری جان اور مال کی حفاظت کرے گی, تو لوگوں کے ویوز پھر بدلتے ہیں. آپ اتنی ہوپ لیسنیس میں نہیں جاتے. جن واقعات کا آپ ذکر کر رہے ہیں, دے آل ان کا جو منبع تھا, ان کا جو سورس تھا, دیٹ واز ان دا ہوپ لیسنیس. تو وہ بڑے انفارچونیٹ ایشوز ہوئے. سوسائڈ میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں. آپ کو حیرانی ہوگی کہ جاپان جیسی جگہ پہ, یورپ کے کئی ممالک میں بہت سوسائڈ ریٹ اوپر ہے. تو یہ ہمارے ملک میں وہ والی صورتحال نہیں ہے, لیکن ہمارے مختلف نوعیت کا معاملہ ہے. تو اس میں پولیس پرسیپشن بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے اسی طریقے سے یہاں پہ 16 آورز کا ڈولفن کا کور تھا. وہ رات کو 12 سے لے کر صبح 8 بجے تک ڈیوٹی نہیں کرتے تھے. ہمارے ٹریفک والے بھی رات 12 سے لے کر صبح 8 بجے تک ڈیوٹی نہیں کرتے تھے. تو یہ دونوں جو کور ہیں, ڈولفن کا بھی اور ٹریفک کا بھی, یہ بھی ہم نے بڑھایا ہے. ناؤ دے کور 24 آورز, پورا اسٹریم ہماری کور کرتی ہے. اس کے علاوہ میں جینڈر بیسڈ وائلنس کا سیل بنایا ہے. جینڈر کے بارے میں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں خواتین سے صرف متعلقہ ہے. خواتین سے متعلقہ نہیں, شناخت سے متعلقہ ہے. ہم نے شناخت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے کہ بیٹی چائے بنائے گی اور بیٹا جو ہے سودا لائے گا. یہ جینڈر کے ایشوز ہیں. جینڈر کا مطلب ہے شناخت کے ایشوز, کہ آپ نے شناخت لے لیا اور آپ اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں. یہاں پہ غیرت کے قتل ہوئے, میں جب آیا ہوں میں نے دیکھا, اور آپ کو پتہ ہے غیرت کا قتل جو ہے وہ عام طور پہ چار دیواری میں ہوتا ہے. اس میں پولیس کو آگے بڑھنا پڑتا ہے, انیشیٹو لینا پڑتا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ لیڈی آفیسرز ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں ہماری بیٹیاں. انہوں نے آگے بڑھ کے ان کیسوں کے لوگوں کو بھی فوراً اریسٹ کرایا. گورنمنٹ کی بھی بڑی کلیئر پالیسی ہے, آئی جی پنجاب کی, آر پی او صاحب کی اور گورنمنٹ کی سب کی بڑی پالیسی کلیئر ہے کہ ہم لوگوں نے جینڈر کو, آپ کو پتہ ہے ہمارا 50% خواتین ہیں بالکل ہے لاسٹ سینسس کے مطابق. تو ہم نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے, خاص طور پہ جو ورکنگ وومن ہے جو باہر نکلتی ہے. ہم نے بازاروں میں لیڈی پولیس کی ڈیوٹی لگائی ہے گھنٹہ گھر میں, اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آیا ہے. تو لوگ زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں. تو یہ فیلنگ جو ہے, جو ایکالوجی بہتر کرنی ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. سوسائٹی اس سے بہتر اور اسٹرینتھن فیل کرتی ہے. اس سے جن واقعات کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں
ان میں کبھی زیرو نہیں ہو سکتا, کمی آ جاتی ہے. اچھا کامران عادل صاحب, کیونکہ آپ نے اسی ربط میں بات کی تو میں تھوڑا سا اسے ایک پوائنٹ آگے چلوں گا. کاروباری افراد کی لین دین کے تنازعات ہیں جو کہ آپس میں کہیں نہ کہیں ڈھکے چھپے لفظوں میں رکھتے ہیں, اور بہت انتہائی اقدام کے بعد پولیس کو اطلاع ہوتی ہے. کچھ 2-3 کیسز آپ کے سامنے آئے, بلکہ ایک FIR بھی جو ایک پارٹی نے دوسری کے خلاف ایک حملہ آور بوگس جو بھی انہوں نے رکھی, لیکن آپ نے اسے فی الفور واپس کرایا تاکہ حقائق سامنے آ سکیں. کہ آپ اس پروگرام کے توسط سے بزنس کمیونٹی کو دعوت دیں گے کہ اگر کوئی لیگل اور ایکچوئل بیس ایشوز ہیں لین دین کے تو وہ پولیس تک پہنچیں, آپ تک پہنچیں, تاکہ ان معاملات کو, کیونکہ میرے پاس 2-3 ایسے کیسز ہیں جو کہ اربوں کی لین دین کے ہیں, جو کہ پارٹیز بیٹھ گئی ہیں, پیسے نہیں دے پا رہی, اب لوگ اس کے اندر یہی الفاظ یوز کر رہے ہیں, ہم سوسائڈ کر لیں گے, ہم یہ کر لیں گے, جو کہ انتہائی اقدام کی بلیک میلنگ بھی ہے, اور وہ بڑی ایکسٹریمسٹ ہے دونوں اطراف سے. جو دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ نے میڈیا کے اوپر آنا ہے پھر آپ جو مرضی کر لیں, ہم نہیں دیں گے. تو اس معاملے کے پہ کیا کہیں گے؟ جی, ایک بات میں اصولی آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اصولی بات یہ ہے کہ پیسوں کے معاملات سے پولیس کا کوئی لینا دینا. جی بالکل صحیح. ہم ان سے آئی ٹرائی ٹو اسٹے اوے فرام دیم, چونکہ جب آپ پیسوں کے معاملات میں آتے ہیں تو بہت ساری بدنامی ہمارے حصے میں آتی ہے, الزام تراشی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہینیس کرائم ہے, قتل ہے, ڈکیتی ہے, اسٹریٹ کرائم ہے, ریپ ہے, اس میں اضافہ ہوتا ہے, چونکہ پولیس افسران اپنی انرجیز جو ہیں وہ پیسے والے مقامات میں لگاتے ہیں. تو ایز اے میٹر آف پالیسی میں ان کے قریب بالکل نہیں جاتا. جب ہم نے چیمبر کے ساتھ ان روڈز بنائے ہیں, چیمبر کے ساتھ ہم ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل بنانا چاہتے ہیں. اگر کوئی چیز ہو تو چیمبر کے لیول پہ ہو یا کسی باڈی اور آرگنائزیشن کی طرح پہ ہو. اگر میں انڈیویجولس کے ساتھ کروں گا تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ ختم ہونے والا کام ہے. یہاں پہ آئی نو مینی پولیس آفیسرز وہ پھر لین دین کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں, اور آپ کے ڈکیتوں کو اور چوروں کو چیک کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں رہتا. اور آپ تھانوں میں بھی اگر آپ جائیں تو بہت سارے لوگ لین دین کی باتیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ پولیس کو اس سے باہر نکالا جائے, ہم اصل چیزوں کی طرف توجہ رکھیں, اور اگر کوئی رسپانس دیا جائے ڈسپیوٹ ریزولوشن کا تو وہ دیا جائے تھرو آرگنائزیشن سیٹ اپس, کہ اس میں چیمبر بھی فعال ہوں, لوگ فعال ہوں, وہ آگے آئیں. کیونکہ اس وقت تک جو آپ کا قانون ہے, ہم کئی جگہوں پہ بات کرتے ہیں کہ کرمنل جسٹس سسٹم پہ تو بہت بات ہوتی ہے, سول جسٹس سسٹم پہ بات نہیں ہوتی. اگر ایک کرایہ دار نے ایک اپنے مالک مکان کا کرایہ نہیں دیا, اٹ از ناٹ اے پولیس میٹر. لیکن جب وہ 6 مہینے یا 2 سال تک کرایہ نہ دے اور اس کا سر پھاڑ دے تو وہ پولیس میٹر بن جاتا ہے. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کی ہم انٹرونشنز کر رہے ہیں. لیکن میرا فوکس جو ہے وہ ہینیس کرائم پہ, ایگریسو پولیسنگ پہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نارکوٹکس والوں کے ساتھ پولیس مقابلے ہوئے اور جینوئن پولیس مقابلے ہوئے. میں بالکل ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ہیٹ فیک انکاؤنٹرز. اس سے بہت پولیس کی لیجیٹمیسی پہ فرق پڑتا ہے, پولیس کی کارکردگی پہ فرق پڑتا ہے, اور پولیس کے اندر کرمنل ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں. اچھا, یہ جملہ جو آپ نے بولا نا, یہی مجھے ایک تاجر نے آج ایکس پریزیڈنٹ تھے چیمبر کے, انہوں نے یہی بولا ہے کہ کامران عادل صاحب نے جو جملے بولے یا جو انہوں نے آپ نے ویژن ان کو دیا بڑے ہوپ فل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس فہرستیں موجود ہیں, اگر کوئی بھی ڈرگز مافیا کو سپورٹ کرنے والا پولیس آفیسر کہیں موجود ہے تو کیا آپ اس کے اوپر بھی لاہ عمل کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تھانوں کے اندر آپ کے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ آ جائیں, یہ تو زیادہ آسان ہوگا. جو آپ سوچ رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن اور عوام تک رسائی آسان ہو جائے گی. جی, بڑی ریگولرلی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. کل رات بھی ایک پولیس اکاؤنٹیبلٹی بذات خود ایک سبجیکٹ ہے. کل رات میں نے ایک ASI میرے SP صاحب نے معطل کیا, میرے نوٹس میں ساری بات تھی, انہوں نے بدتمیزی کی تھی ایک وکٹم کے ساتھ. اسی طریقے سے پچھلے کئی دنوں سے میرے آنے کے بعد کافی سارے ہم نے پرچے درج کیے, چونکہ ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی لے رہے ہیں اور کرمنل ایکشن بھی لے رہے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں, اکثریت ہماری کام کرنا چاہ رہی ہوتی ہے, اس میں ایسے ضرور کالی بھیڑیں جن کو ہم نکالتے رہتے ہیں. وہ ایک مسلسل عمل ہے. وہ کبھی بھی اگر آپ کہیں کہ کسی بھی ایک دن پاک ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا. دیٹ ول بی اے پرفیکٹ کلیم, ایسا نہیں میں کلیم کروں گا. کمی ضرور آئے گی, اور آپ دیکھیں کہ ان کو ڈر ہونا چاہیے کہ اوپر جو کمانڈر بیٹھا ہے, جو ہمارا CPO بیٹھا ہے, وہ اس پہ نظر رکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. اگر وہ یہ کریں گے تو دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک, ان کی پھر معافی نہیں ہوگی. دیٹ از اے ویری کلیئر میسج. آگے عید الاضحیٰ بڑے شارٹلی لاسٹلی لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں جانوروں کی لین دین ہوگی, پیسوں کی لین دین ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. آپ اس کے اوپر عوام کے نام کیا پیغام دیں گے؟ یہاں لوگوں کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ کوتاہی برتی جاتی ہے, اور جس بنا کے اوپر ایک بہت بڑے کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں یا ایسے کچھ حادثات ہو جاتے ہیں. تو خاص طور پہ عید کے حوالے سے آپ پولیس میکنزم کیا ہوگا اور پبلک سے کیا ڈیمانڈ کریں؟ ہم نے 2-4 چیزوں پہ بار بار سیفٹی ٹپس کے طور پہ کہا ہے. ہم نے بینکوں سے بھی بات کی ہے. بینکوں میں انسائڈر انفارمیشن آ رہی ہے. مثلا آپ نے 25 لاکھ روپے بینک سے نکلوایا, یہ کیسے پتہ لگا باہر کھڑے ایک بندے کو؟ ٹھیک ہے, یہ کہیں سے انفارمیشن جا رہی ہے, ورنہ کسی کو کیا پتا کہ آپ تو خالی ہاتھ آئے تھے بینک میں, تو آپ کتنے پیسوں کے ساتھ نکلیں گے, یہ کہاں سے کس کو پتہ لگ سکتا ہے؟ یہ انفارمیشن اندر سے جا رہی ہے. ہم نے بینکوں سے بھی میٹنگز کی ہیں. بینکوں والے بہت اچھے لوگ ہیں, وہ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. ہم نے کہا اس کو یہ والا ایریا جو ہے اس کو موبائل لیس بنائیں,
تاکہ وہاں پہ موبائل نہ ہو اور یہ انفارمیشن فلو نہ کر سکے کون کتنے پیسے لے کے نکلا ہے. اسی طریقے سے جب آپ کے پاس اگر کیش ہے تو آپ ہمیں بتائیں. میں نے آلریڈی اپنی جو پیٹرولنگ ہے اس کو اس طرح سے کہا ہے, ہم نے ان کو بریف بھی کیا ہے, وہ آپ کے ساتھ آپ کو سیکورٹی کور بھی دیں گے, آپ کے ساتھ بھی جائیں گے. لیکن اگر آپ نے 10 کروڑ روپے گاڑی میں رکھا ہوا ہے اور آپ لیتے جا رہے ہیں تو یہ تو کہیں پہ بھی دنیا میں اس کو کوئی بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. اس کو ہم ڈسکریج بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلے بھی قانون بھی یہ ہے کہ آپ 5,000 سے اوپر کی جو پیمنٹ ہے تھرو بینکنگ پیمنٹ چینل کریں. یہ تو کیش اتنا زیادہ کیوں آ گیا ہے اور کیسے آ گیا ہے, دیٹس اندر کویسچن ٹو بی آسکڈ. اس کے علاوہ ہم اپنی جتنی بھی بکرا منڈیاں اور جتنے بھی کیٹل وہ لگیں گی, مارکیٹس لگیں گی, وہاں پہ اسپیشل ڈپلائمنٹس کر رہے ہیں. اس میں اسٹیٹک ڈیوٹی بھی ہے اور موونگ ڈیوٹی بھی ہے, کیونکہ کبھی کبھی لوگ جانور لے کے آ رہے ہوتے ہیں یا پیسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اس دوران اس کو کور کرنا ہوتا ہے. تو یہ ان ایشوز پہ ہم لوگ ساتھ ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. لیکن اس میں عوام کو بہت ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. دیز آر ویری امپورٹنٹ ڈیز. اگر آپ نے 4-5 لاکھ روپے کا جانور باہر کھلا بغیر کسی چوکی دار کے اس کو سڑک پہ باندھا ہوا ہے تو اس کے چوری ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھیں اور اس کے بعد اس کی حفاظت ہو سکتی ہے. تو باندھنا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ نے بالکل ہی چیزوں کو, تو یہ تو کھلی دعوت دینے والی بات ہے. ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے. یہاں کی کمیونٹی بہت اچھی ہے. چوکی داروں کا جو نیٹ ورک ہے, جو گیٹڈ کمیونٹیز ہیں, اس کے ہم دروازے بند کروا رہے ہیں. رات 10 بجے دروازے بند ہو جائیں, وہاں پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی بینکوں میں جو گارڈ ہوتے ہیں وہ اندر چائے بنا کے دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ گیٹ سے باہر کھڑے ہو. دے آر ڈسٹرکٹنگ ڈکس. ایک دفعہ ڈاکو اندر چلا گیا تو پھر تو کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کو گیٹ سے باہر کھڑا ہونا ہے, چاہے گرمی ہے یا سردی ہے. دس از دیئر ڈیوٹی. تو اس طرح کی چیزوں کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. سی پی او فیصل کامران عادل ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت تفصیل کے ساتھ مختلف ایشوز کے اوپر, خاص طور پر شہر فیصل آباد کے مسائل کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی جو کہ پولیس سے منسلک ہیں. خاص طور پر جیسے انہوں نے ایک مثال دی, اس کے اندر میرے پاس مثال ہے CCTV فوٹیج کے طور پر. میں نے خود دیکھا تھا کہ کارخانہ بازار کے اندر ایک چوری ہوتی ہے. ایک شخص بینک سے پیسے نکال کے کم و بیش 1.5 گھنٹے تک مٹر گشت کرتا ہے سڑک کے اوپر. اب آپ خود دعوت دیتے ہیں پھر کہ آئے ہمیں لوٹ لیں. تو اس لیے پبلک سے نے جو ڈیمانڈ کی وہ بڑی سیریس ہے. جو کاروباری حضرات نے کی وہ ہم نے ان کے سامنے رکھی کہ یہ ایک 2 رویہ تعلق ہے, ایک رویہ نہیں ہے کہ یہ سب کرتے رہیں پبلک کچھ نہ کرے, بلکہ پبلک بھی کریں, یہ بھی کریں تاکہ شہر فیصل آباد کو مل کے پرامن بنایا جا سکے. بہت شکریہ. پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ